ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: كونوا مع الصادقين. آمنت بالله ورسوله وصدق الله مولانا العظيم. حضور صاحب سجادہ مسند صوفی عبدالرزاق شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، صوفی عبداللطیف انا میاں صاحب رزاقی، حکیمی، حسنی، جہانگیری، منعمی، ابو الولائی، صابری، چشتی، قادری، مقدس اللہ العالی، حضور صاحب سجادہ آستانہ عالیہ کلیر شریف، دیگر مشائخ کرام، خلفاء کرام، سامعین و سامعات، خواتین و حضرات، اس سے قبل کے چند جملے عرس مبارک کی اس محترم مجلس میں پیش کیے جائیں. آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ نبوت اور بارگاہ اہل بیت نبوت میں درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. تاپمان آپ دیکھ رہے ہیں، گرمی کتنی شدید ہے، لیکن یہ گرمی جسے ناپا جا سکے اس پر وہ گرمی غالب آ گئی ہے جو عشق کی گرمی ہے، محبت کی گرمی ہے. جو پیار کا تاپمان ہے وہ اس پر غالب آ گیا. عشق کھینچے لیے آ رہا ہے، گرمی روکنا چاہتی ہے، لیکن عشق کہتا ہے تم کیا گرم ہوگے، گرمی تو عشق والوں کے پاس ہے. صرف موسم گرم نہیں ہے، دنیا کے حالات بھی آپ دیکھیں گے تو نفرت کی آنچ بہت تیز ہے. لڑانے والا روز لڑا رہا ہے، دیشوں کو لڑا رہا ہے، انسانوں کو لڑا رہا ہے، عورت اور مرد کو لڑا رہا ہے، پریوار کو لڑا رہا ہے، دیش واسیوں کو لڑا رہا ہے، مسلک میں لڑا رہا ہے، پنتھ میں لڑا رہا ہے، پارٹی پالیٹکس میں لڑا رہا ہے. لڑائی کا ایک بازار گرم ہے. اس میں بس ایک اکیلی جگہ صوفیوں کی ہے جو پیار کا سندیش بانٹ رہی ہے، محبت کا گانا گا رہی ہے، بنا کسی انتر کے، ڈسکریمنیشن کے، بنا کسی فرق کے، تفریق کے، نہ رنگ بھید، نہ نسل بھید، نہ جاتی بھید، نہ علاقہ بھید، کوئی بھید نہیں. کالا بھی یہاں موجود، گورا بھی یہاں موجود. نہ کالا الگ گورے سے، نہ گورا الگ کالے سے. کوئی ہو، دھرم کوئی ہو، دھرم تو دھرم رہا،
یہاں تو ناستک بھی موجود ہے. وہ کہتا ہے ہر جگہ تو ہمیں نکال دیا جاتا ہے, صوفی نہیں نکالتا. سبحان اللہ. وہ کہتا ہے کہ ناستک ہوئے تو کیا, آؤ بیٹھو نا, آؤ تھوڑا پیار محبت کرو, کیا پتا خدا کو مانو یا نہ مانو, پیار اور عشق کو تو مان ہی لو گے. سبحان اللہ. اور جب پیار اور عشق کو مان لو گے تو خدا تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہ ملے تو یہ پیار والا راستہ خدا تک پہنچا دیتا ہے. اسی لیے صوفیہ کے یہاں, یہ صوفیاء کرام جن کی چوکھٹ پر ہم بیٹھے ہیں, ان کے یہاں ایک حدیث پر بہت عمل ہے. اور حدیث کہتے ہیں کہ اس کو عشق کے امام کے قول کو کہتے ہیں, جس نے ساری دنیا کو عشق سکھایا, محبت پڑھایا, پیار پڑھایا. اچھا یہ ایسا ہی نہیں کہہ رہا, یہ کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جس کو آج کل کی زبان میں جملہ بازی کہا جائے. آپ جانتے ہیں کہ پڑھانے والا تبھی معتبر ہوتا ہے, مستند ہوتا ہے. آپ کہیں بھی یہ ٹیچر ہے, پڑھاتے ہیں, شکشک ہیں, تو ایک پرشن اٹھے گا کہ صرف پڑھاتے ہیں یا امتحان بھی لیتے ہیں. اگر امتحان نہیں لیتے تو کیسے ٹیچر ہے؟ ٹیچر تو کہتے ہی ہیں اس کو جو پڑھائے بھی, پرشن بھی پوچھے, اتر سکھائے بھی, پرشن بھی پوچھے, ہے نا. تب اگر ہم یہ کہیں کہ حدیث اس کا قول ہے جس نے پیار پڑھایا ہے, عشق سکھایا ہے, تو سوال اٹھے گا کہ کیا اس نے کبھی محبت کا امتحان بھی لیا ہے, عشق کا امتحان بھی لیا ہے, عشق کے عنوان سے کوئی سوال بھی پوچھا ہے؟ جی ہاں. اسی لیے تو کہتے ہیں, حدیث میں پوری روایت موجود ہے کہ ایک روز حضور سید کل عالم علم اولین و آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے. حضور نے ان سے پوچھا, ذرا غور سے سنیے گا, حضور نے ان سے پوچھا, اے عمر, ہم سے کتنی محبت کرتے ہو, کتنا چاہتے ہو؟ دیکھیے گا, لیسن پڑھایا گیا ہے تو سوال بھی پوچھا جا رہا ہے. یقیناً انہوں نے محبت پڑھایا ہے. ان سین لیسن کا کوشچن نہیں ہوتا, جو پڑھا دیا جاتا ہے اسی پر سوال پوچھا جاتا ہے. اگر پیار پڑھایا نہ تھا تو یہ کیسے پوچھ دیا کہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہو؟ پوچھا, بولو تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو. اور ایک اور بات پتہ چلی کہ ہمارا نبی, ہمارا مولا, ہمارا آقا پیار کو ٹیسٹ بھی کرتا ہے, آزماتا بھی ہے. یہ اسی درسگاہ کے پڑھے ہوئے ہیں عبدالرزاق. انہوں نے پیار کرنا سکھایا بھی, پیار کو آزمایا بھی, پیار سکھا کے خلافت کی. ایک شخص پوچھنے لگے کہ آپ لوگ خلافت کس کوالیفیکیشن پر دیتے ہیں؟ آدمی جب کسی کو عہدہ دیتا ہے, نوکری دیتا ہے, ملازمت دیتا ہے, تو اس کا کوالیفیکیشن ہوتا ہے. وہ کون سی ویدھا ہے جس کی بنیاد پر آپ نے اس کو یہ نوکری دی؟ تو خلیفہ کیسے بنا؟ تو میں نے جواب دیا کہ خلیفہ اس کو بنایا جاتا ہے جس کو پیار کرنا آ جاتا ہے, سبحان اللہ, محبت کرنا آ جاتا ہے, عشق کرنا آ جاتا ہے نا.
بہت سے لوگ بہت مسکراتے ہیں، ہاں جو چیز دنیا سے غائب ہو جائے اس پر مسکراتے ہی ہیں لوگ۔ یہ خانقاہ ہے جو پیار، محبت، عشق، امن، آشتی، چین، نیائے، سدبھاؤ، سمان سکھاتی، پڑھاتی اور اس پر پرشن بھی پوچھتی ہے۔ اے عمر، تم مجھ کو کتنا چاہتے ہو؟ جواب بھی سن لیجیے۔ جب کوئی اچھا امتحان دینے والا ہوتا ہے تو اس کی کاپی اسپیسیمن بن جاتی ہے، نمونہ بن جاتا ہے، اس کو دکھایا جاتا ہے، اس کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو ایسا بھی امتحان دینے والا ہوتا ہے، سیکھو کیسے امتحان دیا جاتا ہے۔ کوئی کاپی نمونہ بن جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا جواب بھی دنیا کے سامنے رکھ دیا استاد گرامی نے، اس استاد نے جس نے خود کہا تھا کہ بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، ہم کو اللہ تعالیٰ نے استاد بنا کے بھیجا ہے۔ پتہ چلا کہ پیر استاد بھی ہوتا ہے، پیر شکشک بھی ہے، گرو ہے، گروور ہے، استاد ہے۔ کیا جواب دیا ہم نے؟ کہا گھر دوار، بال بچے، ماں باپ، اہل و عیال، اس دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بڑھ کر آپ کو چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبق بھی یہی پڑھایا گیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ کو عزیز نہ بنا لے۔ سبحان اللہ۔ تو جو سبق پڑھایا گیا تھا جواب آ گیا، دیکھا آپ نے، سبق پڑھایا گیا تھا، سوال پوچھا گیا، جواب آ گیا۔ لیکن استاد کا کمال یہ نہیں ہوتا کہ سبق رٹا دے اور جواب سکھا دے۔ استاد کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ عقل کی پرتوں کو کھول دے، اتنا پڑھائے کہ اس سے فاضل سوال ہو جائے تو جواب دینے کی کیپیبلٹی اور صلاحیت اور چھمتا پیدا ہو۔ تو ایک سوال جواب تو آپ نے دیکھ لیا، اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرا سوال پوچھا، اے عمر، ساری دنیا سے بڑھ کے تو ہم کو چاہتے ہو، یہ بتاؤ ذرا سنیے گا اور سے، ہم سب کے کام کا ہے، یہ بتاؤ ساری دنیا سے بڑھ کے تو ہم کو چاہتے ہو اور اپنے آپ سے بڑھ کر بھی چاہتے ہو، اپنے آپ سے، سوئم سے۔ یہ انوکھا سبق ہے عشق کا، یہ انوٹھا سبق ہے عشق کا۔ ادھر توجہ لوگوں کی نہیں جاتی، ساری دنیا کو تو ٹچ دیں گے، آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیں گے، اہم بھی چھوڑیں گے، انا بھی چھوڑیں گے، ایگو بھی چھوڑیں گے۔ آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا ساری دنیا کو چھوڑ کے کوئی دیوانہ ہو گیا، پیر کے دروازے پر آ گیا، ایک روز اس کے ایگو کو ہٹ ہو گیا، اہم کو چوٹ لگ گئی، انا کو گزن پہنچ گئی، چھوڑ کے چلا گیا۔ پیر سے برگشتہ ہو، کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا ان کے لیے تو ساری دنیا چھوڑ دیا تھا، لیکن اپنے پر جب پڑ گئی تو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ عشق کی راہ میں لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا چھوڑ دینا کمال ہے، دنیا چھوڑ دینا کمال نہیں ہے، یہ تو مجنوں کی نقل ہے۔ خود اپنے آپ کو بھی جب تک کوئی ترک نہ کر دے، اپنا وجود ختم نہ کر دے۔ ہم رزاق کے مرید ہیں تو میرا الگ سے الگ کوئی وجود ہے، ہم ہیں اور رزاق ہے، ابھی تو دوری بنی ہوئی ہے۔ جس دن یہ ہم غائب ہو جائے وہ بھی رزاق ہم بھی رزاق، اس دن عشق کامل ہے نا۔
اب جب تک یہ الگ الگ رہے گا نا یہ جھگڑا ہوتا رہے گا. اب رزاق نہیں ہے, عبد اللطیف انا میاں ہے, وہ بات نہ رہی, وہ بات کیسے ہوگی, فلانا چلانا, اس کے مطلب تو ابھی تک الگ ہے. اگر تو سب ہو گیا ہوتا تو تو ان کو بھی رزاق کی نظر سے دیکھتا اور ان کے اندر بھی رزاق کو دیکھتا. سبحان اللہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھایا ہوا سبق ہے, کسی اور کے سبق نہیں. حدیث میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ پوچھا تم اپنے آپ سے بھی بڑھ کر مجھ کو چاہتے ہو؟ حضرت عمر چپ ہو, ساکت اور جامد, ٹٹولا, اپنے آپ کو آنکا, تولا, جائزہ لیا, سمیچھا کیا, پریچھا لیا, چپ. پھر الآن یا رسول اللہ, اب اس لمحے سے, اس گھڑی سے, اب ہم یہ نہیں جانتے, اس منزل تک ہم نہیں پہنچے, یہ کنارہ ہم نہیں جانتے تھے, اب اس منزل سے ہم اپنے آپ سے بڑھ کر آپ کو چاہتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جو پاٹھشالہ ہے, صوفی ہمیشہ ہمالیہ پہاڑ کو رائی قرار دیتا ہے. تو دیکھا آپ نے پاٹھشالہ کہہ دیا ہے تو یہ وشودیالیہ, لیکن اس کو پاٹھشالہ کہا جاتا ہے. اگر وشودیالیہ کہہ دیا جائے گا تو بہت سے لوگ ڈر کے باہر رہ جائیں گے کہ ہم تو کم پڑھے لکھے ہیں, اور پاٹھشالہ کہا جائے گا تو کم پڑھے لکھے کی انٹری ہو جائے گی اور پڑھے والے کا غرور ٹوٹ جائے گا کہ ہم کو بھی پاٹھشالہ میں پڑھنا ہے. تو یہ صوفیوں کی دستار ہے, یہاں پیار اور محبت بانٹا جاتا ہے, دنیا سے بالکل الگ ہے, الگ رنگ کی ہے. یہاں دونوں باتیں ہوتی ہیں. کون دونوں باتیں؟ یہاں ظاہری لباس پر زور نہیں ہے, پینٹ شرٹ پہن کے آ گیا, دھوتی کرتا پہن کے آ گیا, لنگی کرتا پہن کے آ گیا, پاجامہ پہن کے آ گیا, ٹوپی پہنا نہ پہنا. یہاں کہا جاتا ہے کہ آ گئے نا, آؤ نا ہم سب قبول کریں. جب سب کی ناک ایک طرح کی نہیں ہو سکتی اور سب کا چہرہ ایک طرح کا نہیں ہو سکتا, تو پھر کسی کا چہرہ اور کپڑا دیکھ کے کیا کرنا ہے؟ اصل تو اس کو ایسے رنگ میں رنگ دینا ہے کہ رنگ کے اعتبار سے وہ ایک ہو. ایک بات بھی. اب دوسری بات, آپ کہیں گے کہ سب کا لباس ایک نظر آتا ہے, بڑی تعداد میں لوگ یہاں ہیں, جس کو دیکھیے پیچھے سے دیکھیے تو دھوکا ہو جائے کہ وہی تو نہیں ہے نا, یہ کیا ہے؟ اصل میں عاشقی کی ٹریننگ جب ہوتی ہے, عاشقی کی ٹریننگ, پیار اور محبت کی جو ٹریننگ شروع ہوتی ہے, اس میں ایک خاص چیز ہوتی ہے. پیا کی پکڑیا ہمری چنریا, دونوں ایک ہی رنگ میں رنگ دے. اچھا دیکھو, یہ ہیرارکی تم کو کہیں ملے گی نہیں. آپ شروع کرو, چپراسی کا کپڑا الگ, کلب کا کپڑا الگ, صاحب کا کپڑا الگ, باس کا کپڑا الگ. اچھا ایسے نہیں سمجھنا ہے. چلو تھانے میں چڑھتے ہیں, بیچارہ سپاہی کپڑے سے پہچانا جاتا ہے, اس سے آگے جمیدار, حوالدار, داروغہ, انسپیکٹر, ایس پی, ڈی ایس پی, سب کپڑے سے بیچ سے پہچانا جا رہا. انتر رکھا گیا, خبردار جو کوئی سپاہی ایس پی کا کپڑا پہن لے سوال نہیں اٹھتا, اسی دن وردی اتر جائے گی, سسپینڈ ہوگا, مقدمہ چلے گا, سزا ہو جائے. تیری اوقات تھا سپاہی کپڑا پہن لیا انسپیکٹر کا, اور یہاں ہننا بھی ہمیں پہلے ہی دن کہا ادھر میرے پاس آیا ہے, لا ہم اس کو قبول کیا,
جو ہم پہنے سو تو پہنے، سبحان اللہ، جو ہم پہنے سو تو پہنے. دیکھ ایک دم میری طرح دکھنا چاہیے. اس کو لگا کہ ابھی تو سپاہی ہوئے تھے، یہ ایس پی اور ڈی آئی جی کا کپڑا ہم کو کہاں سے دیکھا آپ نے؟ یہ الگ جگہ ہے، یہ الگ رنگ کی جگہ ہے. یہاں کمال یہی ہے کہ مرید پیر کے رنگ میں ایسا رنگ جائے کہ اس پر پیر کا دھوکہ ہو جائے کہ پیر ہے نا. یہ کمال اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کرتا ہے پیر، مرشد، صوفی. یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ جگہ ہے. اچھا، نفرت کے اتنے پیمانے آج کل دنیا میں بنا لیے گئے ہیں. نفرت 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 پوری دنیا میں گونج رہی ہے. وہاں عالم یہ ہے کہ صوفیوں کے ہاں یہ عبد الرزاق شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ عجیب خانقاہ ہے. ذرا اس کے سلسلے پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے تو آگے بڑھتے ہیں. یہ جو منیمی، جہانگیری، حسنی، حکیمی، رزاقی دربار ہے، یہاں سلسلے آپس میں آ کر مل گئے. ان کو ایک سلسلے کی خانقاہ نہیں کہا گیا. یہ جتنے قادری ہیں اتنے ہی چشتی ہیں. نہ چشتی کم نہ قادری کم. اور جتنے چشتی قادری ہیں اس سے کم سہروردی نہیں ہے. اور جتنے سہروردی ہیں اتنے ہی نقشبندی ابوالعلائی بھی ہے. کوئی سلسلہ ایسا نہیں جو چھوٹ رہا ہو. آج تو یہاں صابر پاک جن کی درگاہ کلیر شریف میں عاشقوں کا قبلہ ہے، جس کو عشق میں کوئی کمی دکھائی دیتی ہو اس کو اپنا قبلہ کلیر کی طرف درست کرنا چاہیے. کلیر کی حاضری پتہ نہیں کتنے کو عاشق بنا چکا. اتنا بڑا شاعر وہاں لکھا ہوا ہے، علاء الدین علی احمد صابر کلیری قدس سرہ العظیم. عظیم الشان، جلیل المثال بزرگ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے دو لوگوں کو کامیاب کیا تھا کامل. ایک خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی اور دوسرے علاء الدین علی احمد صابر کلیری. اور ان دونوں نے مل کر چشتی سلسلے کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. کیا نا؟ کبھی کبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی پوت ہوگا، دو ہی بیٹا ہوگا تو کیا ہوگا. دیکھو یہ دو بیٹا ہے. اچھا ایک چیز اور ذہن میں رہے، یہی خانقاہ ہے جہاں جات پات نہیں چلتا. کسی کو اگر یہ غلط فہمی ہے، بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ خانقاہوں میں بھی جات پات ہے. کاسٹیسزم، شیخ سید برہمن، پٹھان، انصاری، خانقاہوں میں یہ سب نہیں چلتا. کیسے نہیں چلتا سن لو. یہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی اور علاء الدین علی احمد صابر کلیری ہیں، ان دونوں کے پیر بابا فرید شیخ فاروقی ہے. شیخ کا مرید ہے سید، پکے شیخ ہیں وہ بابا فرید گنج شکر. اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی سیادت میں کوئی شبہ نہیں. جو شبہ کرے اس کی سیادت مشکوک. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی. ذرا ان سے پوچھو تو کہ بابا فرید آپ کے دل کے کس کونے میں بستے ہیں؟ وہ کہیں گے نظام فرید سے الگ ہو ہٹ کے کہاں ہے؟ کچھ نہیں ہے نا، کوئی ذات بات نہیں. تو یہ جو صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے صاحب سجادہ یہاں موجود ہیں، یہ خوش قسمتی ہے
کہ اتنی بڑی بارگاہ کے صاحب سجادہ تشریف لائے. انا میاں نے ایک کام یہ بھی کیا ہے کہ ہر سال کسی معتبر مستند مقتدر خانقاہ کے سجادہ نشین اور نمائندے کو دعوت دے کے بلاتے ہیں تاکہ عاشقوں کو زیارت کا موقع مل جائے اور مجلس کی برکت میں اضافہ ہو. حضرت سے جانتے ہو کیا رشتہ آپ لوگوں کا؟ کلیر شریف سے کیا رشتہ ہے؟ قادری، چشتی، نظامی، فردوسی، سہروردی سب تھے آپ. صابری نہیں تھے تو صابری کیسے ہوگا؟ اس کو بھی جاننا چاہیے. آپ کے پیران میں ایک بزرگ ہے فخر العارفین علامہ شاہ عبد الحی. بڑا بہت بڑا عالم، بڑا صوفی، بڑا مرشد، بڑا اسکالر. 100 برس میں ویسا اسکالر نہیں پیدا ہوا. علامہ شاہ عبد الحی انہوں نے اس کمی کو پورا کیا. انہوں نے صابری سلسلے کی باضابطہ اجازت حاصل کی اور اس دن سے جو شاہ عبد الحی کا مرید ہوا، عبد الرزاق ہو یا انا میاں ہو، سب صابری ہیں اور سب کے شیرنی میں صابری بتاشا بھی شامل ہے نا. تو صابریت بھی یہاں آ کے مل گئی. یہ صابری خان والا بھی ہے اور اسی لیے اسی نسبت سے حضرت کو دعوت دی گئی، حضرت سے التجا کی گئی کہ حضرت آپ تشریف لے آئیے. آپ کے قدوم میمنت لزوم سے اس خانقاہ میں اور رونق آئے گی. اس لیے کہ جب شاخ مرکز سے ملتی ہے، آپ کو تو معلوم ہے کہ جو پتا پیڑ سے ٹوٹ کے نیچے گر جاتا ہے وہ پیروں تلے مسلا جاتا ہے یا چولہے میں جلایا جاتا ہے. پتا تو وہی عزت کے لائق ہے جو اپنے درخت سے لگا ہوا. سبحان اللہ. تو یہ جو کوشش ہے یہ سب کو درخت سے جوڑے رکھنے، شاخ سے وابستہ رکھنے. یہ جو صوفیوں کا دربار ہے، یہاں جو آپ آئے اس کا موقع ہے. اس ایک قسم کا کنووکیشن ہے. سب لوگ ملتے ہیں، ایک دوسرے کو قریب سے دیکھتے ہیں، پیر اور مرید جمع ہو جاتے ہیں، پیار کی بات ہوتی ہے، محبت کی بات ہوتی ہے. ایسی تعلیم دی جاتی ہے جس سے دنیا کو سنوارا جا سکے، دنیا کو بہتر بنایا جا سکے. خانقاہ دنیا میں نخلستان بناتی ہے. نخلستان، یہ نخلستان کیا ہوتا ہے؟ ریگستان میں تو راجستھان ہے، یہاں تو تھار کا ریگستان مشہور ہے. ریگستان میں چاروں طرف بالو ہی بالو کے درمیان اگر کبھی کوئی جگہ ایسی مل جائے جہاں پر پانی ہو، ہریالی ہو، چاروں طرف بالو ہی بالو ہو، بیچ میں جو چیز ہریالی سے بھری ہوئی ہو اس کو نخلستان کہتے ہیں. خانقاہ کیا ہے؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ قرآن میں کہا ہے، حدیث میں کہا ہے، قرآن و سنت میں کہا ہے. یہ اسٹائل ہے آج کا. تو جواب تو دینا ہوں. میں نے اپنی گفتگو سے پہلے قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے میرے حبیب، آپ میرے نبی ہیں، آپ میرے رسول ہیں، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ایسا بنا کے بھیجا ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. کہ آپ اپنی طبیعت سے کچھ نہیں کہتے، جو ہم کہلواتے ہیں وہی آپ کہتے ہیں. تو سنیے اے دنیا والوں، تم بھی سن لو.
ہم نے اس نبی کو، اس رسول کو، اس محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت للعالمین، مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہو ایسا نہیں، سنیوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہو نہیں، مردوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہو نہیں، عورتوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہو نہیں، رحمت للعالمین۔ عالم کہتے ہیں دنیا کو، اس کا بہو وچن ہے عالمین، سارے برہمانڈ، یونیورس کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت، دیا، کرپا، کرونا، رحمت کی بڑی چھٹا ہے۔ اب یہ رحمت ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو دھوپ میں کتنے دیر ہم لوگ بیٹھ پاتے۔ یہ انا میاں نے یہ رحمت کا پرماننٹ شامیانہ کر دیا۔ اور دوسری رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے دلوں میں صوفی عبدالرزاق کی محبت دے دی ہے، تو اس شامیانے کے ساتھ ایک شامیانہ محبت بھی ہے جس کے نیچے ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ رحمت، آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی پانی پلا دیتا، اتنے میں کوئی آ گیا اور ایک بوتل اس نے پیش کی، ایک گلاس اس نے پیش کر دیا، یہ کیا ہے؟ رحمت۔ رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جس نبی کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، اس سے جس کا شجرہ ملے گا، وہ اگر رحمت نہ بنا تو شجرہ کہے گا؟ یہ جو شجرہ ملتا ہے، پیر شجرہ دیتا ہے، مرید شجرہ پڑھتا ہے، سنتا ہے۔ ابھی شجرہ پڑھا گیا، یہ شجرہ کس بات کے لیے پڑھا گیا؟ اس میں جتنا نام تھا سب نام یہ بتا رہا تھا کہ یہ رحمت للعالمین کا خلیفہ ہے۔ رحمت للعالمین، سارے جہان کے لیے جس کو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اچھا رنگ میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، اگر کوئی آپ سے کٹتا ہے، ہٹتا ہے، کٹ جائے، ہٹ جائے، کنارے ہو جائے، روٹ جائے، تو ہم کیا کریں؟ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہم سے کوئی روٹ جائے، ہم بھی روٹ جائے، چولہے میں جاؤ تو بیٹھتے رہو، جاؤ برباد ہو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی ہے اللہ کی جانب سے، جو آپ سے کٹتا ہے اس سے آپ جڑیے، جو آپ سے کٹ رہا ہے اس سے آپ نہیں کٹیے، وہ کٹا کرے، آپ جڑا کرے۔ یہ ہے خانقاہ، اس کو کہتے ہیں خانقاہ۔ یہ آفس ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ اس خانقاہ کو سلامت رکھے اور آباد رکھے۔ چلتے چلتے ایک پیغام بھی کہ اپنے پیر اور مرشد سے اپنے تعلق کو ابھی کی خوب مضبوط بن رہی ہے، اور یہ طریقہ محبت کا ہے۔ محبت وہ چیز ہے جس کا قانون محبت کرنے والا خود بناتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے، شریعت اور محبت میں فرق ہے۔ شریعت کے پیڑ میں جو پھل لگتا ہے اس کو محبت کہتے ہیں۔ شریعت کا پیڑ، شریعت ایک درخت ہے، ورکش ہے، اور اس میں جو پھل لگے گا اس پھل کا نام کیا ہے؟ اس کو محبت کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اگر کسی کو محبت نہیں پیدا ہوئی تو اس کے مطلب اس نے جس پیڑ کو شریعت کہہ کے لگا رکھا ہے وہ پانچ ہے، اس میں پھل آیا ہی نہیں ہے۔ ایسا پیڑ کس کام کا جس میں پھل نہ لگے، اور جس میں پھل لگ جائے اس پھل کا نام محبت، اور جس پیڑ میں لگے اس پیڑ کا نام شریعت۔ اب فرق بھی جان لیجیے شریعت اور محبت کا۔ شریعت طے ہے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔
شریعت میں ترمیم نہیں ہو سکتی. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے کلمات کو بدلا نہیں جا سکتا. امینڈمنٹ نہیں ہوگا, سنشودھن نہیں ہوگا, پکا پکا ہے. ظہر تو ظہر, عصر تو عصر, مغرب تو مغرب. شریعت اٹل ہے. اور محبت کرنے والے پر منحصر ہے. اب مثال دے دیں, ایک آدھ مثال دی بغیر ادھارن کے بعد سمجھ میں نہیں آئی. حضور کے ایک صحابی کو دیکھا گیا کہ انہوں نے گمچھے سے بال کو لپیٹ رکھا. ظاہر ہے کہ بال بڑا ہوگا, چوڑے کی طرف باندھ رکھا. حدیث میں جو لفظ ہے وہ جود ہے, جیم عین دال. جود کہتے ہیں چوڑا باندھ, لپیٹ کے باندھ. کسی نے دیکھا تو اس کو حیرت ہوئی, اتنا بڑا بال لپیٹے میں چوڑا بنایا ہوا. تو پوچھا کہ یہ بال, بڑے بڑے بال, یہ چوڑا بنا رکھا کیا ہے؟ مرد ہو نا, بڑے بال تو عورتوں کے ہوتے ہیں, چوڑا تو وہ باندھتی, تم نے چوڑا باندھ رکھا. اس نے کہا ہاں باندھ رکھا ہے. پوچھا کیوں؟ کہا سنو گے؟ کہا ہاں. میں تو سناؤ. میری ماں حضور کے پاس ہم کو لے کے گئی تھی اور کہنے لگی یا رسول اللہ, ایک ہی بیٹا ہے, میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایک بیٹا ہے حضور, یہ آپ کی نظر ہے. حضور یہ آپ کی نظر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سر پر رکھ دیے, اپنے دونوں ہاتھ میرے سر پر رکھ دیے اور سر پر ہاتھ پھیرا. ہاتھ پھیرتے گئے, دعائیں دی اور کہا تجھ کو تیرا بیٹا مبارک ہو, تجھ کو تیرا بیٹا مبارک ہو. اس دن سے مجھے یہ فکر رہتی ہے کہ یہ بال حضور کے ہاتھوں سے مس ہوئے ہیں, تو اس کو کٹوا کیسے, اس کو چھٹوا کیسے, اس کو حلق کیسے کریں, اس کو مٹا کیسے دیں. اسی لیے یہ بال تو میرے لیے زندگی اور آخرت کا سرمایہ ہے, تو اس کو ہم ہٹاتے نہیں, باندھ کے رکھتے ہیں تاکہ حضور کے ہاتھوں سے مس ہوا بال میرے سر پر رہے, قبر میں جائے, حشر میں رہے. یہ شریعت نہیں, محبت ہے. اور محبت کرنے والا محبت کا طریقہ خود بناتا ہے. سبحان اللہ. خود بناتا ہے. محبت میں اجازت ہے. محبت کے لیے سیمائیں, سرحدیں نہیں طے کی جا سکتی ہیں. محبت کر کے دیکھو, ساری سیما ٹوٹتی ہوئی نظر آئے, سبحان اللہ. ساری سرحدیں پھیلان جاؤ. ایک دو مثال نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور ایک مکان میں تشریف لے گئے, گھر پر صحابیہ تھے اور ان کے بال بچے تھے. انہوں نے حضور کو دیکھا, کہا یا رسول اللہ, میری تو قسمت جاگ گئی, میرے خاندان کی قسمت جاگ گئی کہ آپ تشریف لائیں. تشریف رکھا جائے. حضور لپک کے اندر گئے کہ حضور کے لیے کچھ لے کے آئے, گھر میں تلاش کریں, کھجور ہو, کوئی چیز ہو, لا کے دیں. ادب سے نکال رہی تھی, اتنے میں واپس پلٹ کے آئی تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار سے پانی کی مشک لٹک رہی تھی. راجستھان میں بھی پانی کی مشک ہوتی ہو, اجمیر میں تو ابھی بھی مشک سے پانی بھرتا ہے, چمڑے میں پانی بھرنے والے اس کو مشک کہتے ہیں. عرب میں بھی مشک میں پانی لا کے رکھا جاتا ہے. مشک کا پانی پاک بھی ہوتا, صاف بھی ہوتا,
اور گرمی کے دنوں میں ٹھنڈا بھی ہو گیا۔ مشک پانی کی لٹک رہی تھی، اس نے دیکھا کہ حضور خود کھڑے ہو گئے، مشک کا منہ کھول دیا اور اپنا منہ لگا کے مشک سے پانی پی رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور کے مبارک لب مشک سے سٹ رہے ہیں، اب پانی حضور پی رہے ہیں۔ جب پانی پی لیا حضور نے مشک باندھ دیا اور کہا کہ ہم چلے، راستے میں آ گئے تھے، اب اجازت دو ہم جا رہے ہیں۔ حضور تو روانہ ہو گئے۔ اس بی بی نے، اس صحابیہ نے گھر والوں کو پکارا، جلدی قینچی لاؤ، قینچی لاؤ، قینچی لاؤ۔ گھر والے قینچی لے کے آئے، لو ابا کیا کرو گی؟ کہا اس مشک کا وہ حصہ کاٹ لو جس سے حضور کے لب سکے۔ سبحان اللہ۔ کہنے والے نے کہا مشک خراب ہو جائے گی، پانی کیسے بھرے گی؟ برباد ہو جائے گی مشک۔ مشک میں تو باریک سا چھید بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ قینچی سے کاٹ دینا۔ کہا مشک بہت بن جائے گی، یہ مشک کا ٹکڑا کہاں ملے گا جس سے نبی آخر الزمان کا لب سکا؟ سبحان اللہ۔ لاؤ ایک ٹکڑا کاٹ کے دو۔ کہا ابا کیا کرو گی؟ کہا وصیت کرتی ہوں، وصیت کرتی ہوں کہ جب ہم کو دفنایا جائے یہ ٹکڑا میرے کلیجے پر رکھ دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت ہے، اس میں کسی کی نقل نہیں کھوجی جاتی کہ کوئی پہلے کیا ہو تو کریں گے، نہیں، محبت کرنے والا خود جھنڈا بنتا ہے، خود نشان بنتا ہے، خود علامت بنتا ہے، اسے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی ہم سے پہلے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خانقاہ کا کام کیا ہے؟ ایک جملہ، خانقاہ کا کام اتنا ہی ہے کہ شریعت کی پیڑ میں ایسا پانی ڈالا جائے کہ اس میں محبت کا پھل لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ بس محبت، 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 یہی حاصل ہے، یہی حاصل کلام ہے۔ اگر پیری مریدی میں محبت مل گئی، محبت کا کوئی دستور قائم ہو گیا، محبت میں تم آگے بڑھ گئے، محبت میں تم نے کوئی سنگ میل کا پتھر گاڑ دیا تو تم ہو گئے اور میل کا پتھر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ انہی باتوں کے ساتھ معمولی باتیں، وقت کی تنگی اور میرے جیسا معمولی آدمی آپ سب کی خدمت میں حاضر آیا، اور مولانا میاں کی خواہش بھی تھی، حکم بھی تھا، اس لیے چند جملے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ماشاء اللہ۔